السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے فرمان، اللہ رب العزت کے احکام، اللہ رب العزت کی ان باتوں کے بارے میں جانیں گے جو اللہ نے ہم سبھی کی ہدایت کے لیے قرآن مقدس کی صورت میں نازل فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے پروگرام درس قرآن میں اللہ کی بہت ساری باتوں کے بارے میں جانا، اور آج اللہ کی ایسی باتیں جانیں گے جو شاید آپ اس سے پہلے نہ جانتے رہے ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم۔ حضرات محترم، اس میں اللہ نے فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے اس میں تو میں کسی بھی کھانے والے پر ایسی چیز کو جسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہے، یا نافرمانی کا جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بھوک کے باعث سخت لاچار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کر رہا ہو نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخون والا جانور حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربی حرام کر دی تھی سوائے اس چربی کے جو دونوں کی پیٹھ میں ہو یا اوجھری میں لگی ہو یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہو، یہ ہم نے ان کی سرکشی کے باعث انہیں سزا دی تھی، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا اور اس کا عذاب مجرم قوم سے نہیں ٹالا جائے گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ حضرات محترم، اس میں اللہ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، جلد ہی مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد اور نہ کسی چیز کو بلا سند حرام قرار دیتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ اے محبوبہ فرما دیجئے، کیا تمہارے پاس کوئی قابل حجت علم ہے کہ تم اسے ہمارے لیے نکال کر لاؤ تو اسے پیش کرو؟ تم علم یقینی کو چھوڑ کر صرف گمان ہی کی پیروی کرتے ہو، اور تم محض تخمینہ کی بنیاد پر دروغ گوئی یعنی جھوٹ بولتے ہو۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ دلیل محکم تو اللہ ہی کی ہے، بس اگر وہ تمہیں مجبور کرنا چاہتا تو یقیناً تم سب کو پابند ہدایت کر دیتا۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے
واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ان مشرکوں سے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے ان گواہوں کو پیش کرو جو آ کر اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے، پھر اگر وہ جھوٹی گواہی دے دیں تو ان کو یعنی ان کی گواہی کو تسلیم نہ کرنا بلکہ ان کا جھوٹا ہونا ان پر آشکار کر دینا، اور نہ ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ معبودان باطلہ کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن، اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کسی کھانے والے پر ان چیزوں کے سوا اور کوئی چیز حرام نہیں پاتا، اور وہ مردار ہو یعنی وہ چیز یا تو مردار ہو یا بہا ہوا خون ہو یا خنزیر یعنی سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ سب نجس ہے، یا بطور نافرمانی کے اس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور جو شخص مجبور ہو اور نہ وہ سرکشی کرنے والا نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ حضرات محترم، زمانے جاہلیت میں کفار اور مشرکین بعض اشیاء کو از خود حلال کہتے اور بعض اشیاء کو از خود حرام کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ کسی چیز کا حلال کرنا اور کسی چیز کا حرام کرنا صرف وحی سے معلوم ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب آپ کہیے کہ مجھ پر جو وحی کی گئی ہے اس میں صرف 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں، اور وہ 4 چیزیں ہیں مردار یعنی مرا ہوا جانور، اسی طرح بہا ہوا خون، اسی طرح سور کا گوشت، اور جس جانور پر ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ جانور۔ ان کی تفسیر جو ہے ہم اس سے پہلے جب سورہ بقرہ کے بارے میں واضح لفظوں میں جان رہے تھے اور سورہ مائدہ کے بارے میں تو ہم نے اس میں اس چیز کو واضح کیا تھا۔ اسی طرح ان کا وبال مطالعہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اس لیے اس میں صرف ان 4 چیزوں کا ذکر فرمایا، بعد میں نازل ہونے والی سورتوں میں اور بھی کئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی جانوروں کو حرام فرمایا۔ بعض دیگر جانوروں اور شراب کی حرمت کا بیان سورہ مائدہ کی آیت میں ہے، اور جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ چیزیں تم پر حرام کر دی گئی، مردار خون، سور کا گوشت، اور جس پر ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام نہ پکارا گیا ہو، اور جس کا گلا گھونٹا گیا ہو، اور جو ضرب سے مارا گیا اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو اور سینگ مارا ہو، اور جس کو درندے نے کھا لیا ہو، سو اس کے جس کو تم نے ذبح کر لیا اور جو بتوں کے تھان پر ذبح کیا گیا، اور جوئے کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرنا بھی تم پر حرام کیا گیا ہے، یہ سب کام گناہ ہیں۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر یہ سب کے سب ناپاک ہیں، شیطانی کاموں میں سے ہے، سو تم جو ہے ان سے بچو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ حضرات محترم، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی جانوروں کو حرام فرمایا۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلیوں والے درندے کو کھانے سے منع فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلیوں والے درندے اور ہر ناخون والے پرندے سے منع فرمایا۔ اسی طرح حضرت ثعلبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام فرمایا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں، 2 مردار مچھلی اور ٹڈی ہیں اور 2 خون کلیجی اور تلی ہیں۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن جانوروں کو سمندر پھینک دے یا جن سے پیچھے ہٹ جانے اور ان کا کھا لو، اور جو جانور سمندر میں مر جائے اور مر کر اوپر آ جائیں ان کو نہ کھاؤ۔ اسی طرح
کاٹنے والے کتے، سانپ، بچھو، چیل اور کوے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام اور غیر حرام میں قتل کرنے کا، یعنی سب سے پہلی بات تو یہ تمام چیزیں کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ان کو مارنے کا کیا حکم ہے، اب ذرا وہ سمجھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم اور غیر حرم میں قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح حشرات الارض اور اسی طرح بہت ساری چیز، یعنی حشرات الارض کے ساتھ ساتھ دیگر ہر قسم کے نجاست کے حرام ہونے پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ محترم، اسی طرح مچھلی کو کھانا بالاتفاق حلال ہے، اور مچھلی کے علاوہ باقی دریائی جانوروں میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ حرام ہے کیونکہ وہ سب خبیث ہے، یعنی طبع سلیم ان سے متنفر ہوتی ہے، اور خبیث چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح امام مالک کے نزدیک تمام سمندری جانور حلال ہے ماں سوا ان کے جن کی مثل خشکی میں حرام ہے، مثلا خنزیر۔ اسی طرح امام احمد کے نزدیک بھی مچھلی سمیت تمام جانور حلال ہیں، البتہ ان کے نزدیک میڈک کو کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، یہ اس کی تحریم کی دلیل ہے۔ اور دیگر جو ہے یعنی اور بھی کئی چیز جیسے کہ مگرمچھ وغیرہ ہے، اور ایسے ہی اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح کوسج یعنی ایک قسم کی مچھلی ہے جس کی سونڈ پر آرا ہوتا ہے، اس کو کھانا بھی جائز نہیں کیونکہ یہ دونوں آدمیوں کو کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح امام شافعی کے نزدیک میڈک کے سوا تمام سمندری جانوروں کو کھانا جائز ہے، اور بعض ائمہ شافعیہ نے میڈک کے کھانے کو بھی جائز کہا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح ائمہ ثلاثہ کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے، تمہارے لیے سمندری شکار اور ان کا طعام حلال کر دیا گیا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے۔ اور اس حدیث سے بھی استدلال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس پانی کم ہوتا ہے، اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں گے، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کریں؟ آپ نے فرمایا سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے، اس کا مردار حلال ہے۔ اسی طرح علامہ ابن قدامہ نے کہا کہ عطا اور عمر بن دینار سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے سمندر میں ہر چیز کو ذبح کر دیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخون والا جانور حرام کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی تھی، مگر جو چربی ان کے پٹھوں پر ہو یا ان کی آتوں پر ہو یا جو چربی ان کے ہڈی پر ہو، یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ حضرات محترم، یہاں پر ذی ظفر یعنی ناخون والے، اس سے مراد ایسے جانور ہیں جن کے ناخون ان کی انگلیوں سے الگ نہ ہوں، جیسے اونٹ اور دیگر مویشی۔ اس کے برخلاف پھاڑنے والے درندوں کے ناخون ان کی انگلیوں سے الگ ہو جاتے ہیں جن سے وہ شکار کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک دلیل ذرا سماعت کریں۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ ناخون والے جانوروں سے مراد اونٹ، شتر مرغ اور اس قسم کے دیگر چوپائے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ اس سے مراد ایسے جانور ہیں جن کی انگلیاں کھلی ہوئی نہ ہوں۔ اسی طرح قتادہ نے کہا کہ اس سے مراد اونٹ، شتر مرغ اور پرندے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی تھی۔ اس سلسلے میں یہ حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ فلاں شخص نے خمر یعنی شراب فروخت کی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو قتل کرے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے، ان پر چربی حرام کی گئی ہے۔ انہوں نے اس کو پگھلایا اور پھر فروخت کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو بنی اسرائیل پر ان کی سرکشی کی وجہ سے بطور سزا حرام کیا تھا، کیونکہ وہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے۔ اور اسی طرح
सुअर खाते थे और दीगर नाजायज़ तरीक़ों से लोगों का माल खाते थे। और ये इसलिए ज़िक्र फरमाया कि यहूद ये कहते थे कि अल्लाह ताला ने उन पर किसी चीज़ को हराम नहीं किया माँ सिवा उसके जिसको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने नफ्स पर हराम किया था। चूँकि अल्लाह ताला ने ये माजी की ख़बर दी थी जिसका किसी को इल्म नहीं था, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक हम उस ख़बर में सच्चे हैं। हज़रात मोहतरम, ऐसी बहुत सारी आयतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की नबूवत को साबित किया है। बकिया बातें हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।